دروازہ مخصوص کر رکھا ہے، جنت میں ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے، بلکہ قیامت کے دن جب یہ جو نمازی ہے، ذاکر ہے، جب وہ اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے 14ویں کا رات کا چاند ہوتا ہے، اس سے بھی پر نور ہوگا، 14ویں کے رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، اور اس کی آنکھیں، یہ جو ہماری پیاری پیاری آنکھیں جن سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں اور بھی خوبصورت ہوں گی اور بھی جو ہیں یہ اچھی ہوں گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم کوشش کریں گے یہ نماز پڑھنے سے یہ اللہ نے آپ کو دینا ہے، ذکر کریں گے جی، کوشش انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہاں جب وہ نمازی ذاکر جب وہ پھرے گا قیامت کے دن، جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھرے گا، تو جتنے پیغمبر ہوں گے وہاں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں ہوں گے، وہ تو ہمارے لیے کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، وہ امت پکاریں گے، اور سب نبی سب بندے کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ اپنی معافی مانگ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو پہلے بھی کر رہے تھے، وہ قیامت کے دن بھی نہیں ہمیں بھولیں گے۔ تو بھائیو، ایسے شفیق نبی، ایسے پیارے نبی، تو ان کے اوپر درود شریف کی تسبیح ایک تو بنتی ہے نا، ویسے تو ہم 5 پڑھ لیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے، کوشش کریں گے جی انشاءاللہ، تسبیحیں تو کر لینا صبح و شام، تو یہ 5 نمازوں کے ساتھ ہی تسبیح کر لیں۔ تو جب یہ ذاکرین میں سے ہو جائیں گے تو جو نبی ہوں گے وہ آگے کہیں گے یار یہ کون لوگ ہیں، وہ جن کے 14ویں کی رات کی طرح چاند کی طرح وہ ہوں گے، ان کے چہرے، ان کے نور والے چہرے ہوں گے، تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے جا کے کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میرے ذاکرین ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے دنیا میں یاد کیا، جو دن کو بھی یاد کرتے تھے، رات کو بھی یاد کرتے تھے، سوتے میں بھی یاد کرتے تھے، پھرتے میں بھی یاد کرتے تھے، یہ میرے ذاکرین ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم کوشش کریں گے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اچھا جو بھی کام ہم نے کرنا ہے یہ تہیہ کر لیں آج کہ ہم وہ ایسے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ تو بہت غفور رحیم ہے، اللہ بات تو پھر بہت راضی ہونے والے ہیں، تو پھر اللہ آپ کو اجر عظیم دیں گے۔ ایک اجر عظیم یہ چیز ہے جو آج تک کوئی مفتی، کوئی عالم اس کا ترجمہ نہیں کر سکا، اس کا معنی نہیں بتا سکا، وہ قیامت کے دن اللہ بتائے گا، اللہ بتائے گا یہ اجر عظیم میں نے تجھے دیا۔ تو پھر جب بندہ دیکھے گا تو پھر کہے گا یا اللہ کاش مجھے پھر ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں سارے کام اجر عظیم کے لیے ہی کروں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج سے آپ نے وعدہ کر لینا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودگی کی خاطر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، کریں گے جی انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے، فرشتوں کو، نبیوں کو، تو وہ خوش ہو جائیں گے، وہ پھر ان کی خواہش ہوگی یا اللہ کاش ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتے، ہم بھی امتی بنتے تو ہمارے بھی چہرے آج ایسے ہوتے۔ تو میرے بھائیو، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ نے آپ کو چن کے بنایا امتی، اور اللہ نے آپ کے اوپر اتنا کرم کیا، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس نبی کا امتی بنا دیا کہ جس نبی کا امتی بن کے نبیوں والے کام آپ کے سپرد ہو گئے۔ آپ کو ایک لفظ بھی اگر آتا ہے، ایک لفظ بسم اللہ آتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی دوسرے کو بھی بسم اللہ آ جائے۔ آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتا ہے تو کوشش کرنی دوسرے کو بھی کلمہ آ جائے، کوشش کرنی ہے محلے میں، گلی میں، کوچے میں، جہاں آپ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ نے مسجد میں جانا ہے تو کوشش کرنی، وہاں بندے کھڑے ہوتے ہیں، گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ نے یہ کوشش کرنی کہ میرے بھائی اللہ کے گھر سے آواز آئی ہے، چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے، کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ ایک نمازی کو بھی لے گئے تو وہ ایک نماز آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ آپ سمجھ لینا کہ آپ نے وہ کام کر دیا جو نبیوں نے کام کیے ہیں، وہ نبیوں والا کام ہے۔ تو یہ نبیوں والا کام ہم کریں گے جی، ہم محنت کریں گے، ہم نے جانا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو منانا ہے کہ یار آ جاؤ یار، اللہ کے گھر میں چلتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں تو ہو جاتا ہے جو اللہ اس کو بلاتا ہے، تو آ جا یار، میں بھی جا رہا ہوں تو بھی آ جا، میں تو جا رہا ہوں تو بھی آ جا یار، تو جہنم میں نہ جانا، تمہیں جہنم میں کیوں جانا، تم جہنم کی آگ بہت سخت ہے، جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جس کے انسان اور پتھر ایندھن ہیں،
جس کے انسان اور پتھر ایندھن ہیں وہ کیسی خوفناک آگ ہوگی، وہ کیسی تڑپنے والی آگ ہوگی۔ تو میرے بھائیو یہ تو پتہ نہیں 70 گنا کے کتنے گنا دھو کے یہ آگ آئی ہے، تو ہماری تھوڑی سی انگلی لگ جائے تو ہمیں چھالے پڑ جاتے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو بہت خوفناک آگ ہے، اس سے بچنا ہے، ہم نے بچنے کی کوشش کریں گے جی، اللہ کا نام لے کے نمازیں پڑھ کے بچنے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جنت کے 8 دروازے ہیں، ہاں نہیں ابھی وہ پل صراط ہے، اس کے بعد پل صراط کا راستہ ہے، وہ بزرگ فرماتے 1000 سال کا راستہ ہے، 1000 سال کا راستہ ہے، اس کے اوپر سے بندے نے گزر کے جانا ہے۔ تو جو نمازی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گزار دیں گے بجلی کی طرح، ادھر وہ پاؤں رکھے گا اس کے اوپر، ادھر وہ اللہ کے پاس، وہ محشر کے میدان کے پاس اللہ کے پاس چلے جائے گا۔ اور جو بے نمازی ہوگا جب وہ جائے گا وہ نمازیوں کو یار مجھے بھی ساتھ لے لو، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں بھی تمہارا پڑوسی تھا، میں بھی تمہارا رشتہ دار تھا، وہ کہے گا بھائی اس وقت تک تم نے ہمارا کھانا نہیں مانا، آج تمہارے پیچھے پیچھے ہے بھائی، اللہ کس کو جو اللہ کرے گا وہ کرے گا، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو وہ پھر پچھتائے گا، وہ کہے گا کاش کہ میں دنیا میں یہ کچھ کر لیتا۔ تو ہم پچھتانے والوں میں نہ بنے میرے بھائیو، آج تہیہ کر لو کہ ہم پچھتانے والوں میں نہ بنے۔ ہمیں یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس وقت جو پچھتاوا ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ تو ہم نے جب وہ بندہ اگر محلے سے جب ہم جا رہے ہیں تو نہیں کہاں سے ہاں وہ پل صراط گزر جائے گا، اور جو بے نمازی ہے جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزرے گا تو کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، آخر وہ اس میں جہنم میں گر جائے گا۔ نیچے آگ جہنم کی آگ ہے، پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں گر جائے گا، پھر وہ وہاں سڑے گا، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہو اللہ جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جو نمازی ہوگا وہ محشر کے میدان سے وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمازی کے لیے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ جو فرشتے کھڑے ہیں، وہ جو چوکیدار کھڑے ہیں، تو وہ اس بندے کو نمازی کو اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیں۔ جب اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو وہ جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال ہوگا تو وہ چھالے مارے گا، اچھلے گا، کودے گا، خوش ہوگا، دوسروں کا دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں کامیاب، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے میرے سیدھے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دے دیا، میرا ویزا جنت الگ کیا۔ یہاں امریکہ کا، یہ یورپ کا، ادھر کا ادھر کا ویزا لگتا تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اصل ویزا تو وہ ہے جو جنت کا ویزا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستوں، وہ جنت کا ویزا لینے کے لیے ہمیں صرف 15-20 منٹ روز استعمال کرنے ہیں، 15-20 منٹ میں یہ 5 نمازیں پر ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستوں، 2.5 منٹ کی زندگی ہے یہ ساری، حساب کر کے دے لے، کیلکولیٹر لگا کے دے لے، بزرگوں نے حساب لگایا اس کا، 2.5 منٹ کی یہ زندگی ہے، 100 سال کی زندگی، آپ 100 سال زندہ رہ لے، 2.5 منٹ سے زیادہ نہیں بنتی، 2.25 منٹ بن جائے گی۔ تو 2.25 منٹ کی زندگی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے۔ تو جہاں ہم نے رہنا ہے، جہاں جو ہمارا اصل گھر ہے، ہم آئے بھی وہاں سے ہیں، ہم نے جانا بھی وہیں ہے، تو ہم کیوں نہ کوشش کریں وہاں کے لیے کہ چلو ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج آپ نے تہیہ کر لینا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ بھی بات آپ غور سے سن لیں، اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق کا بہت ہی زور دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرما رہے تھے صحابہ سے، میرے صحابہ، جبرائیل امین مجھے آگے جو بتا رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے پڑوسی کے متعلق، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں پڑوسی کو جائیداد میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، پڑوسی کا آپ نے اتنا خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ بے نمازی ہے تو کوشش کرنی وہ نمازی بن جائے، اور اگر وہ بے نمازی اگر قالیت کرتا ہے، گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے، تو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ سے، جو گھر میں نماز پڑھتا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر میں نماز پڑھتا ہے بلا عذر، بلا کسی بات کے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ اندازہ کر لو، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، تو مؤذن جب اذان دے تو فوراً ہمیں کام کاج چھوڑ کے مسجد میں چلے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مسجد میں تم نماز کے لیے جاؤ گے تو وہ ایسے ہوگا کہ تمہارے گھر کے آگے 5 نہریں ہیں اور ان میں سے آپ نہا کے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہارے جسم پہ کوئی گندگی رہ جائے گی، کوئی پلیتی رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی، آپ پاک صاف ہو جائیں گے، اللہ کے خاص مہمان بن جائیں گے، کیونکہ اللہ
اپنی اللہ کے حکم کے بغیر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے. یہ نہیں آپ کر لیں, آپ پکا ارادہ کر لیں, جب اللہ بلاتا ہے تو آپ جاتے ہیں. آپ ہم کوئی دعوت کریں, شادی کی کریں, کوئی ویسے کوئی ولیمہ کریں, کوئی کچھ کریں, تو جو ہمارے خاص بندے ہوتے ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں. تو اللہ پاک جب منادی کراتا ہے تو اپنے خاص بندوں کو ہی بلاتا ہے, وہی وہاں جانے والے ہوتے ہیں, دوسرا اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی. تو میرے بھائیو دوستو, اس کے بعد یہ ہمارے ہمسائے کا بڑا ہمارے پاس حق ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہم سے اگر لڑا ہوا ہے تو اس سے صلح کر لینی ہے. ہمارا ہمسایہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے بڑا ہی تاکید کی ہے کہ ہمسائے کو راضی رکھنا ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی کسر بھی لگتی ہے تو لگا لینا اور ہمسائے کو راضی کر لینا. اس کے بعد آپ کے ماں باپ کا بڑا آپ کے اوپر حق ہے. یہ بات میں نے پہلے کرنی تھی, تھوڑی باتوں میں کسی اور طرف چلے گیا. ماں باپ, جس کا بوڑھا ماں باپ ہے, آپ سمجھ لیں کہ بوڑھے ماں باپ کو خوشی سے, شفقت کی نگاہوں سے آپ نے اگر دیکھ لیا, ان سے ان کی خدمت کر لی, تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا ثواب دے گا. سبحان اللہ تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا ثواب. اور حج کون سا؟ مقبول حج. عمرہ کون سا؟ مقبول عمرہ. ماں باپ اپنا ہے تو حج اللہ دے رہا ہے, عمرہ اللہ دے رہا ہے. اللہ کے نبی مسجد میں خطبے کے لیے جا رہے تھے, پہلے پودے پہ پاؤں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا. جبرائیل امین آئے, آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے, اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں کہ جس کا بوڑھا ماں باپ دنیا میں ہو اور وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ خرید سکے, وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. ارے بھائی ذرا غور سے سنو, ماں باپ